الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بھائیو، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے آگے، آیت 45 اور اس سے آگے چند آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنا مستحب قرار دیا ہے. آج کا دن ہے اور حدیث میں جو بتایا گیا کہ جمعے کا دن یا اس کی رات، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک کسی وقت بھی آدمی پڑھے تو اس کی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس میں جو فضیلت آئی ہے کہ اس کے لیے نور لکھ دیا جاتا ہے 2 جمعوں کے درمیان، اور مختلف احادیث اس کی ترغیب میں آتی ہیں. سورہ کہف کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر جمعے کو اس کو پڑھنا مستحب ہے. اس صورت میں کتنے مضامین ہیں، مختلف قصے بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. جیسے شروع میں تو اصحاب کہف کا قصہ ہے جس کی بنیاد پہ اس کا نام یعنی رکھا گیا سورۃ الکہف. اور پھر وہ صاحب الجنتین جو دو لوگ، ایک بندہ جس کی کہ جنت یعنی باغ تھا، اور دوسرا جس نے کہ اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے دوست کا قصہ ہے. اور پھر اس کے آگے جو دنیا کی مثال بیان کی گئی، جو کہ آج جہاں سے ہم اس کی ابتدا کریں گے. اور اس صورت کے اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، ان کا قصہ ہے. اور پھر ذوالقرنین کا قصہ ہے. آخری پھر جو آیات ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک تو جمعے کے دن پوری صورت پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ جس نے پہلی 10 آیتیں اس کی یاد کر لیں تو وہ عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. بعض حدیث میں پہلی 10 ہیں، بعض میں آخری 10 کا ذکر ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو یعنی ترجیح اس کو دی ہے کہ جو پہلی 10 کی احادیث ہیں وہ زیادہ یعنی قابل ہے، وہ زیادہ صحیح ہیں. تو پہلی 10 آیات سورہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں سے لے کے 10 آیات ان کو خصوصی ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی زبانی یاد کر لیں. کیونکہ دجال کا فتنہ یہ آدمی ویسے سمجھتا ہے کہ آئے گا تو ہمیں پتہ ہے دجال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے اس کے پاس جائیں گے، صبح کو مومن شام کو کافر ہو جائیں گے، شام مومن صبح کافر ہو جائیں گے. تو وہ جائیں گے اور وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے کہ غلط ہے، اور جا کے اس کو تسلیم کر لیں گے. پھر اس کے جو شعبدہ بازیاں یا اس کی جو یعنی چالیں ہیں اس میں مکر و فریب میں آ جائیں گے اور کافر بن بیٹھیں گے. تو جو ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے دجال، ظاہر ہے دجال اسی امت میں آنا ہے، کہ اور نبی تو آنا نہیں. قیامت کے نشانیوں میں سے ایک دجال نشانی ہے. اللہ جانے ہم نے ہمارے دور میں آنا ہے یا ہماری اولاد کے دور میں آنا ہے، تو اس کا اہتمام اس سے بچنے کے لیے کرنا چاہیے کہ پہلے 10 آیتیں ہم اس کی حفظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں. ان آیات میں جو آیت نمبر 45 جس سے ابتدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال واضح فرمائی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے بیان کریں دنیا کی زندگی کی مثال. اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کرتے ہیں وہ بات کو سمجھانے کے لیے اتنی خوبصورت مثالیں ہوتی ہیں. ایک غیر محسوس چیز اس کو محسوس چیز سے، یا ایک چیز جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے چاہے محسوس بھی ہو، لیکن وہ دوسری چیز جس کو ہم روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں
اس سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ مثالیں ہیں اس سے بہتر تو کوئی اور مثال یعنی کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. تو جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس پہ خاص غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس کو صرف عالم صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. ان مثالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان سے سبق حاصل کریں. اللہ نے فرمایا ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں. کما ان انزلناہ من السماء اس پانی کی طرح جو کہ ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض تو اس کے ذریعے سے اس کے سبب سے جو زمین کے نباتات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے. یعنی جب پانی اترا اس کی وجہ سے سبزہ اگا اور وہ ایسے مضبوط ہو گئے, بڑے ہوئے جو اس کے نباتات ہیں کہ وہ گھنے پن کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر وہ آنے لگے, ایک دوسرے میں گڈمڈ ہونے لگے. اختلاط کہتے ہیں گڈمڈ ہونے کو. تو فاختلط به اس پانی کی وجہ سے بھی یعنی پانی کی وجہ سے جو نباتات ہیں نبات الارض زمین کے نباتات وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہونے لگے. یہ اس کی تفسیر میں یہی زیادہ مشہور یعنی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری, پانی اتارا آسمان سے, اس بارش کی وجہ سے جو نباتات ہیں زمین کے وہ بڑے ہوئے, وہ تناور ہوا, حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہونے لگے, جو کہ انتہائی حسین منظر, جمیل جو منظر اس کی یہ نظارہ ہوتا ہے. آگے کہ نباتات بڑے ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسے ہو جائیں کہ بالکل ساتھ ساتھ حتیٰ کہ ان کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں جاری ہوں. تو یہ ہے مراد فاختلط به نبات الارض. اور جب نباتات پر بڑے ہوتے ہیں تو آدمی کو رغبت ہوتی ہے, دیکھنے والے کو رغبت ہوتی ہے, مزارع یا جو بھی ان سے فائدہ اٹھانے والا ہے یا دیکھنے والا ہے کہ اور بڑے ہوں گے اور بڑے ہوں گے اور اچھے ہو جائیں گے اور خوبصورت ہو جائے گا, حتیٰ کہ اپنے یعنی پوری قد و قامت کو پہنچ جاتے ہیں, اپنی خوبصورتی ان کی مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے فاصبح حشیما, بس وہ ہو گئے حشیم یعنی سوکھ کر جو زرد رنگ کے ایسے ہو گئے جو کہ ہلکی سی چوٹ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ جو نباتات اتنے خوبصورت تھے, دیکھنے میں اتنے اچھے لگتے تھے, وہ اپنی مکمل یعنی توانائی کو پہنچ کر اس کے بعد فاصبح حشیما وہ بالکل ملیا میٹ اور وہ سوکھ کے زرد ہو گئے اور کسی قابل, اور دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے اور پتے بھی جھڑنے لگ جاتے ہیں. تذروہ الریاح اس طرح سے کہ جو ہوا ہے وہ اس کو اڑاتی پھرتی ہے. تو کہاں وہ منظر, اور پھر یکایک کوئی آپس میں خاص گیپ نہیں ہوتا. اس کے بعد جب وہ پھر سوکھ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ زرد اور اس کی کوئی وقت ہی نہیں, اور وہ ہوا اس کو یعنی جس طرف چلتی ہے اس کو ساتھ لے کے اڑنے لگتی. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے وکان اللہ, جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ذکر آتا ہے کان اللہ تو اس کا ترجمہ تھا نہیں کیا جاتا, اس کا ترجمہ یعنی کانا ماضی کے لیے ہوتا ہے, تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. یعنی وکان اللہ, بہت دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا اللہ تعالیٰ ایسے. کانا کا لفظی مطلب ہے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تھا کے لفظ میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے. وہ جو جس بات کی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر پہلے ایسا تھا اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کانا, اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیشہ سے ہے. اب جو خبر دی جا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایسے ہیں, تو یہ اب کوئی نئی چیز نہیں ہے, شروع سے ازل سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں, قدم سے ایسے ہیں اور اب یقیناً اب بھی ہیں. تو اس کا ترجمہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں, ہمیشہ سے قدم سے. اس مثال پہ میں اور آپ غور کریں, اس دنیا کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیان کی ہے, اور یہ دیگر مقامات پہ بھی بیان کی, سورہ یونس میں, سورہ حدید میں بھی اس سے بہت ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ وہاں پہ بھی یہ مثال بیان کی گئی ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو زینہ, اس کے آگے. بہرحال مثال جو بیان کی گئی ہے, آسمان سے بارش اترتی ہے, جیسے دنیا کی رنگ رنگیلیاں اور اس کی چمک دمک کتنی انسان کو اچھی لگتی ہے.
اس طریقے سے پہلے وہ اور سے اور کی طلب ہوتی ہے، یعنی نباتات جو ہیں بڑھتے ہیں، پھر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ نباتات اتنی جو خوبصورت سی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یکایک وہ بالکل سوکھ جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بقت نہیں رہتی، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں اور ویسے بھی بے حیثیت ہو جاتے. اس طریقے سے بھائی یہ زندگی ہے، یہ ساری جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چمک دمک اور جو رنگینیاں جس کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے اللہ نے ہمارے اندر یہ یعنی فطرت رکھی ہے، دنیا کی طرف انسان کے اندر کشش رکھی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا سمجھایا ہے. اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا کہ دنیا یہ تمہیں نظر آتی ہے اس کی اصلی حیثیت کیا ہے، یہ چند دنوں کا کھیل ہے بس. یہ جیسے نباتات دیکھتے ہو تم، جب نبات کو دیکھو اس سے تصور کرو، یہ نبات اتنے زبردست جو دیکھنے میں لگتے ہیں ثمر آور ہوتے ہیں، تھوڑی دیر اگلی سٹیج کیا آتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا، تو جب اس کے بعد اس سٹیج کے بعد دنیا آگے ایسے بے وقت ہو جانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال سے اس کو بیان فرمایا، ضرب اللہ طعام ابن آدم مثلا للدنیا وَإِن قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے کھانے کو دنیا کی مثال کے طور پہ بیان کیا. وَإِن قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ، اس میں وہ جتنے بھی مرچ مسالے نمک ڈالے، جتنا اچھا اس کو لذیذ کھانا بنا لے، اللہ نے اس کو دنیا کی مثال بیان کیا. فَانظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ، دیکھو بعد میں وہ کیا بن جاتا ہے کھانا، وہ کیا کس فارم میں بعد میں یعنی جس کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ یعنی مشکل لگتا ہے. کھانا اتنی اچھی صورت میں بعد میں کیا بن جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ نے ہمارے کھانے کو دنیا کی مثال کے طور پہ بیان کیا. اتنا اچھا خوبصورت کھانا، دیکھنے میں لذیذ خوشبودار، بعد میں کیا بنتا ہے. اس طریقے سے بھائی دنیا پہلے کیا ہے اور بعد میں یہ مثالیں ہیں، ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں اسی طرح ہی ہے. دنیا کی حقیقت واقعی وہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے، کوئی مبالغہ آرائی سے چیزیں یعنی خالی ہیں. اس کے آگے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان آیات میں جو ربط ہے اس پہ بھی غور کریں. یہاں فرمایا گیا مال اور بیٹے یا اولاد وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. پچھلی آیت میں دنیا کی مثال بیان کی گئی اور اس کے فنا کا ذکر، فانی ہونے کا ذکر کیا گیا، کہ بے حیثیت ہونے کا ذکر کیا گیا. اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مال اور جو اولاد ہے یہ اس فانی دنیا کی زینت ہے بس. تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ بندہ اسی کو اپنا مقصد بنا لے، اسی کو اڑنا بسونا، اسی کے لیے زندگی گزارے. وہ اس کی زینت ہے اس دنیا کی جو کہ چند روزہ زندگی ختم ہونے والی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے مقامات پہ اور یعنی کھول کے مزید تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. زین للناس حب الشہوات، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی خواہشات، یعنی شہوات کی محبت. کون سی خواہشات کی؟ شہوات کی محبت. من النساء عورتیں، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، ڈھیروں کے ڈھیر سونا چاندی کے، انسانوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. من الذهب والفضة والخيل المسومة، نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، مویشی اور جو کھیتی باڑی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی یعنی متاع ہے، چند کچھ وقت، ایک وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. اس کے آگے فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہیے میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں. یہ جو ساری شہوات اور دنیا کی چیزیں جو تمہارے مزین کر دی گئیں، اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. خیر من ذالک الذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. واللہ بصیر بما، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں. بھائی یہ یعنی دنیا کی زندگی، اس میں جو مال اولاد، اس کو زینت قرار دیا گیا. اس سے مراد کیا ہے کہ میں اور آپ اسی میں پڑھ کے نہ رہ جائیں، اسی کو اپنا مقصد نہ بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اولاد اور مال، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو اصل میں یہ مقصد ہے، اس کو
اپنی صحیح حیثیت دو. یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لہذا دنیا ختم ہونے والی ہے جیسے پچھلی آیت میں بیان کیا گیا. تو یہ چیزیں تمہیں ان چیزوں سے جو آخرت میں کام آنے والی ہیں غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم، تمہیں غافل نہ کر دیں یہ چیزیں آخرت سے، اپنے اصلی مقصد سے. یہاں پہ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ تمہارے رب کے ہاں زیادہ اچھا ثواب کا ذریعہ ہیں اور زیادہ بہتر امید ہیں. تو ایک طرف جہاں مال اور اولاد کا ذکر کیا، دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا، اس کے آگے کہا گیا کہ جس طرف یعنی یہ تو دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن جو اصل میں باقی رہنے والی، باقی فائدہ دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، وہ نیک اعمال جو کہ باقی رہنے والے. جو بھی نیک اعمال ہیں وہ باقی رہنے والے. باقی رہنے والے کیا چیزیں باقی رہنے والی؟ نیک اعمال. یہ چیزیں تو ختم ہو جانی ہیں، مال اور آج سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں. باقی رہنے والی والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیک اعمال ہیں. تو اصل میں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر من الباقیات الصالحات. اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، اس کا حصہ ہے. تو مفسرین نے لکھا جو بھی فرض یا مستحب، جو بھی عبادات ہیں، جو بھی اطاعت کے کام ہیں، سارے اس میں شامل ہیں. اللہ کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، جو نیک اعمال ہوں اس میں شامل ہیں. وہ باقی رہنے والی چیزیں، اطاعت کے کام باقی رہنے والے. دنیا کی زندگی اس کی زینتیں ختم ہو جانے والی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اللہ تعالیٰ کے سے جو ثواب ہے وہ ان پہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں ان پہ جو ملنا ہے وہ زیادہ بہتر ثواب ملنا ہے. اور یہ وہ چیزیں جن پہ کہ امید جن کے ساتھ لگائی، خیر عملا، عمل یعنی امید، تو جن کے ساتھ کہ بندہ امید واقعی لگائے تو اس قابل ہے کہ ان سے امید لگائی جائے. اس بارے میں کئی ایک اور آیات بھی آتی ہیں لیکن ایک آیت پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہ دن جس دن کے مال اور اولاد نفع نہ دیں گے سوائے اس شخص کے جو کہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. ایسا دل جو کہ صاف ستھرا ہو، برائیوں سے پاک ہو، وہ دل لے کر آیا، صرف وہی اس کو نفع دے گا. تو یہ مال اولاد اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکے. ما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اس کا مال اس کے کسی کام نہ ہے جبکہ وہ جہنم میں پھینکا گیا. بہرحال بھائیو، جس طرف یہاں نشاندہی کی گئی باقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کو مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کو مقصد نہ بنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، کہ اللہ دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا دے. تو ہمارا مقصد ہمیشہ آخرت رہے، دنیا ہمارا مقصد نہ ہو. دنیا کو استعمال کرنا ہے، رہبانیت اختیار نہیں کرنی، لیکن دنیا کی جو اصلی حیثیت ہے اس میں اس کو رکھنا ہے. جیسے ایک ضرورت کی چیز، کسی کے پاس گھوڑا ہے، وہ گھوڑے کی محبت میں پاگل نہیں ہوتا، گھوڑے کو استعمال کرتا ہے، وہ اس پہ سواری کرتا ہے، اس کو استعمال میں لے کر آتا ہے. جہاں ضرورت ختم ہے اس کو بس ایک طرف رکھتا ہے، اصلی مقصد اس کو نہیں بنا لیتا. دنیا کو اصلی مقصد نہیں بنانا، اس کو صرف نیکی کمانے کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل صاف میدان ہے. پچھلی آیت میں مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت قرار دیا گیا، اور پھر ترغیب دی گئی کہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ ان کی طرف بندہ توجہ دے، وہ بہتر ثواب اور امید کے لائق ہیں. تو اب دنیا کا جو خاتمہ ہے اس کی طرف، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اس آیت میں کہ جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. پہاڑوں کو چلائیں گے، ابھی تو اتنے مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، وہ ایک دن آئے گا جبکہ یہ چلتے پھرتے، یعنی جیسے دوسری میں آیت میں آیا کہ کالعہن المنفوش، یا یوم جبال کالعہن المنفوش، کہ وہ اس دن جو پہاڑ ہیں وہ ایسی روئی کی طرح ہو جائیں گے، جو کہ دھنکی ہوئی روئی، جو ریزہ ریزہ ہوا میں اڑتی پھرتی روئی ہے اس کی جانب ہو جائے گی. مختلف اس کی سٹیجز بتائی گئی ہیں پہاڑوں کی کہ کس طریقے سے اس کو
یعنی زمین سے نکال کے ایسے آخر میں فکانت سرابا، آخر میں ایسے پہاڑ بن جائیں گے جیسے کہ سراب، ذرات دور سے جو نظر آتے ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو یہ پہاڑوں کے چلائے جانے کا ذکر ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو تم اس دن دیکھو گے کہ صاف میدان بن جائے گی، یعنی نہ کسی کا کسی کہیں جھنڈا نصب ہو گیا فلاں کی جگہ فلاں کی جگہ، نہ کوئی اس پہ پہاڑ ہیں، نہ ندیاں ہیں، نہ کوئی اوپر چیز، نہ اوپر نہ کہیں سے نیچے، ایک صاف میدان پوری کی پوری زمین ہوگی. اور یہ اور بھی کئی جگہوں پہ ذکر کیا گیا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے لوگوں کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ان سے کہہ دیجئے کہ اولین آخرین، پہلے کے لوگ بعد کے لوگ، یہ یقیناً سب کے سب جمع ہونے والے ہیں ایک معلوم دن میں، جو مقررہ دن ہے اس دن جمع ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی فلم نغادر منہم احدا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، کوئی بندہ نہ چھوٹے گا، ہر ایک کو وہاں پہ قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. ہر آیت کے بارے میں اس کے ہم معنی یعنی اس کی تفسیر میں دیگر آیات بھی ہیں، لیکن وقت کے مناسبت سے جو مختصر تشریح پہ اکتفا کرتا ہوں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے گئے صف کی صورت میں، صف بصف. اس میں جو یعنی رب کے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ ہر بندہ ظاہر ہوگا، کوئی بندہ ایک صف میں لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ نہیں ممکن نہیں کہ ایک آگے بندہ پیچھے اگلا چھپ گیا وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ تمام لوگ صف بصف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، ظاہر ہوں گے، چھپا ہوا کوئی نہ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ان میں سے مخفی نہیں ہوگا. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور کہا جائے گا کہ آج کس کی ملکیت ہے، کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار. تو وہ لوگ صف بصف پیش کیے جائیں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یقیناً تم آج ہمارے پاس اس طریقے سے آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا. کس طریقے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی حفاتن عراتن غرلا، ننگے بدن، ننگے پیر اور ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے. جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا، پہلے پیدا کیا، اس طریقے سے لوگ اس وقت حاضر ہوں گے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ خالی ہاتھ ہوں گے، بہمن، حدیث میں آتا ہے بہمن. تو ہم نے پوچھا بہم سے کیا مراد ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے. خلقت کے اعتبار سے بھی اس پہلی خلقت پہ، اور کوئی چیز پاس نہیں ہوگی، جو مال اولاد ہر چیز وہ چھوڑا ہے وہاں پہ خالی ہاتھ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کی کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس طریقے سے، ننگے بدن ننگے پاؤں اور اس طرح. تو یہ پہلی حدیث ہے. اس کے آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ مرد عورتوں کو، عورت مردوں کو دیکھیں گے اس حالت میں؟ تو آپ نے فرمایا الامر اشد من ذلک، کہ معاملہ اس سے بہت شدید ہوگا، کسی کو دوسرے کی ہوش نہیں ہوگی کہ دوسری شرمگاہ کی طرف دیکھے. یہ تو بات اس سے بہت اونچی ہے. تو دوسری حدیث جس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ قرار یعنی اس کا بیان کیا کہ سارے لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسے کہ پہلے اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ جہنمیوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل ہو جبکہ جنتیوں پر اس کا کوئی بھی حق باقی ہو، اور نہ جنتیوں میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا اس حالت میں کہ جہنم میں جو لوگ گئے ان میں سے کسی پر اس کا کوئی حق باقی ہو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آگے صدر نے کہا کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے قصاص لے لے، بدلہ دلوا دے، کس کا کسی پر حق ہے اس سے بدلہ دلوا دے. حتی اللطمہ، تو حدیث میں لفظ آیا نا حتی اللطمہ، حتیٰ کہ تھپڑ بھی، یعنی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم والوں میں سے کسی کا اس نے حق ادا کرنا ہے تو وہ جنت میں جانے سے پہلے اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا. جہنم میں جانے سے داخل کرنے سے پہلے جنتیوں میں کسی کا حق اس پر باقی ہے، اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. کہاں تک بات ہوگی؟ حتی اللطمہ، کسی کو ایک چپیٹ ماری ہے، تھپڑ مارا ہے نا حق، اس کا بھی صدر نے تو خاص طور پہ لفظ اس میں ذکر کیا تھا، حتی اللطمہ، ایک تھپڑ بھی، اس کا بھی وہاں قصاص لیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ
کہ ہمارے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں. آپ نے خود ہی ہمیں بتایا لیس معہم شیء، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا بالحسنات والسیئات، یہ جو حق لیا جائے گا قصاص، نیکیاں اور بدیاں، اس وقت اور درہم دینار تو نہیں ہے. ادنا سے ادنا ظلم کیا اس کا وہاں پہ حق لیا جائے گا. اس کے بعد پھر جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو اس طرح سے آئیں گے جس طرح کہ تمہیں پہلے پیدا کیا. جیسے سورہ انعام میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب فردن فردن اس طرح آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ان چیزوں کو تم چھوڑ آئے ہو، اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جن کو کہ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا. تمہیں ہم نے جو چیزیں دی تھی دنیا میں ان سب کو تم آج چھوڑ آئے ہو. تو یہ جو کہا گیا نا کہ اس طریقے سے آؤ گے جیسے کہ پہلے پیدا کیا، اس سے مراد ایک تو خلقت کے اعتبار سے، دوسرا جو حدیث میں تشریح سورہ انعام میں بھی تشریح اللہ تعالیٰ نے شاید کی وضاحت فرمائی کہ تم وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، دنیاوی چیزیں دی تھیں، جو مال اسباب، سب چیزیں تم چھوڑ آئے، دنیا میں چھوڑ آئے. آج خالی ہاتھ تم ہمارے سامنے حساب کتاب کے لیے جو موجود ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا حساب کتاب آسان فرمائے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا، تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی میعاد، کوئی مقررہ وقت قائم ہی نہیں کیا. کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے. یہ مجرموں کو اس دن کہا جائے گا. جیسے اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ جو کفر کرنے والے ہیں انہوں نے زعم یہ کیا کہ وہ دوبارہ کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بعث نہیں ہوگا. قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہیے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے اس چیز کی جو کچھ تم کرتے رہے. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ اٹھائی نہیں جاؤ گے، اللہ نے فرمایا بل زعمتم، بلکہ تم نے تو الزام کیا لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی موعد، کوئی مقررہ وقت نہیں بنائیں گے اٹھانے کا. آگے جو کتاب نامے کا، اعمال نامے کا ذکر ہے، وہ وضع الکتاب، کتاب رکھ دی گئی. اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ جو نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بلا شبہ تمہارے پر حفاظت کرنے والے یقیناً مقرر ہیں. کرامن کاتبین، آگے تفسیر اس کی فرمائی کہ کرامن کاتبین یعنی اللہ کے ہاں معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. دوسری آیت میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا، بندہ نہیں نکالتا سوائے کہ اس کے پاس ایک شدید جو خوب طریقے سے لکھنے والا، وہ اس کو ضبط کرنے والا وہ اس کے پاس ہوتا ہے. جیسے فرمایا گیا کہ اس کے دائیں عن الیمین و عن الشمال قعید، اس آیت سے پچھلی آیت میں کہ ایک دائیں اور بائیں اس کے فرشتے جو ہیں بیٹھے ہیں. جو بندہ کرتا ہے لکھا، وہاں پر وہ جو پوری کتاب ہے وہ اس کے سامنے رکھی. وہ وضع الکتاب، کتاب اس کو رکھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک یلقاہ منشورا، اس دن اس کو کتاب دی جائے گی جس کو کہ وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے، جو کچھ دنیا میں کیا اس کتاب پہ لکھا ہے. اس آیت میں سورہ کہف میں اس کے آگے اللہ نے فرمایا وضع الکتاب، کتاب رکھ دی گئی. کہاں رکھی جائے گی؟ کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. اللہ کرے ہم سب اصحاب یمین میں شامل ہوں. یعنی کہ جو دائیں ہاتھ میں ہوگا کہ ہاں اقرؤ کتاب، یہ دیکھو دیکھو میری کتاب دیکھو کہ میں نے اچھے عمل کیے تھے، دیکھو سب کو دکھائے گا. دوسرا ہوگا وہ عن ظہری، یعنی وہ چھپاتا پھرے گا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ کتاب مجھے دی ہی نہیں گئی ہوتی. تو کچھ لوگوں کو وضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں، کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ جو اس کتاب میں ہیں اس سے ڈرے ہوئے ہوں گے. مشفقین مما فیہ ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے سوائے کہ اس نے اس کو شمار کیا ہوا. کیسی کتاب ہے. اس دن وہ دیکھیں کہ، اور اس میں آپ دیکھیں پہلے چھوٹی کا ذکر کیا،
بڑی کے بڑی تو ٹھیک ہے، وہ تو بڑی بڑی چیزیں لکھ لو، کم از کم ہم نے چھوٹی برائیاں چھوٹے گناہ کیے وہ نہ لکھیں. تو وہ زیادہ تعجب اس پہ کریں گے کہ بڑی تو ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھوڑنی رہی ہیں. ما لہذا الکتاب. تو بھائیو یہ جو منظر ہے ظاہر ہے 100%، اس سے بھی زیادہ کوئی فیصد ہو سکتی ہے، یہ منظر ایسا ہی ہونے والا ہے، یہ حقیقت ہے جیسا کہ گویا کہ ہو چکی ہے. تو مجرم اس دن یہ کہیں گے، اس میں جو کچھ ہوگا کتاب میں، اس سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے آخر اس کتاب کو کیا ہے کہ نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے، الا احصاها، سوائے کہ اس نے اس کو شمار کر لی. اور اس میں مفسرین نے بھی لکھا کہ دیکھو پہلے انہوں نے کہا چھوٹی چیز، تم جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی وہاں کتاب میں لکھے ہوئے پائیں گے، ان کو حقیر نہ جانیں. اس آیت میں ظاہری طور پہ ایک تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے دوسری آیت سے جس میں کہا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم جو کبیرہ گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ان سے بچو گے تو تمہاری برائیوں سے ہم درگزر کر دیں گے. یہاں پہ کہا گیا چھوٹی جو چیز ہے وہ بھی وہاں پہ وہ اس کو لکھا ہوا پائیں گے. اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیت مجرموں کے لیے ہے، تو اور یعنی جو مجرم جو کہ چھوٹے گناہوں کے ساتھ بڑے گناہ سب وہ کرتے تھے، تو بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں کہا گیا نا کہ چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تو وہ تو بڑے گناہ کے ساتھ اس سے بچتے نہیں ہوں گے، تب چھوٹے گناہ بھی معافی کا کوئی سبب یعنی اس کا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا. تو یہ مجرموں کے بارے میں، جبکہ مومنین جو بڑے گناہوں سے بچ کے رہنے والے ہیں ان کو نوید دی گئی کہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے رہے. دوسری اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو مومنین ہیں ممکن ہے ان کی کتاب میں بھی چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے نظر آئیں، لیکن پھر ان سے صرف نظر کر لیا جائے، مواخذہ نہ ان چیزوں پہ ان کا کیا ہے. تو یہ کتاب نامہ اعمال ہر چیز پورا اس میں لکھی جا رہی ہے. اس کا یہاں ذکر ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ وہاں پہ حاضر پائیں گے، جو انہوں نے کیا ہوگا کتاب میں ہر چیز وہ لکھی ہوئی پائیں گے. سورہ زلزلہ میں آتا ہے فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جس نے ایک ذرے کے برابر، ذرہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ جو ہوا میں ایسے ذرات جو کہ صرف تیز روشنی میں نظر آتے ہیں اور ویسے نظر ہی نہیں آتے، وہ انتہائی چھوٹا ذرہ. ایک یہ یا اس سفید چونٹی کو کہتے ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے، مشکل سے نظر آتی ہے. یہ دونوں چیزوں کے لیے ذرے کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا اس دن اس کو دیکھے گا. کہاں دیکھے گا؟ کتاب میں لکھا ہوا پائے گا. چھوٹی چھوٹی چیز کی ہے وہ لکھا ہوا پائے گا. برائی بھی ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، برائی بھی اس نے ذرہ بھر بھی کی ہے تو وہ بھی اس کو لکھا ہوا پائے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. آپ نے غور کیے وہ لوگ اس سے تو شکایت کریں گے کہ اس پہ وہ اظہار کریں گے حیرت کا کہ کوئی چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں جو ہم نے کام کیا ہو سوائے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ شکایت نہیں کریں گے کہ دیکھو اس میں تو کیا کچھ لکھا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. کسی کو وہاں یہ شبہ بھی نہیں ہوگا ایسی چیز کتاب میں لکھی ہوئی پائے جو اس نے نہیں کی اور وہاں لکھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. تو یہ جس نے کوئی نیک کام کیا اس کو بڑھا چڑھا کے اجر دیا جائے گا، اور جس نے برا کام نہیں کیا اس کو اس برائی کا بدلہ نہیں دیا جائے. یعنی برے کام ایک بندے نے کیا دوسرے نے نہیں کیا، جس نے نہیں کیا اس کو اس پہ اس کا وبال نہیں ڈالا جائے. کسی صورت میں بھی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو برائیاں ہیں زیادہ بڑھا کے برائیاں اس کو دکھائی جائیں یا زیادہ ان سے زیادہ سزا دی جائے. کسی صورت میں بھی ظلم وہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو جو برائیاں لکھی ہوئی پائیں گے وہ عین بعینی ہی وہی برائیاں ہوں گی جو کہ انہوں نے کی ہوں گی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا ذکر کیا چھوٹی بڑی برائی کا، اس کے آگے یہ ذکر کیا کہ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. جو برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی وہ ساری انہوں نے کی ہیں تبھی وہ وہاں لکھی ہیں. کوئی اضافی برائی ایک ذرہ پر بھی اضافی برائی ممکن ہی نہیں کہ نامہ اعمال میں لکھی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور آگے جو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس اختصار کے ساتھ یہاں پہ بالکل ذکر کیا گیا کہ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو،
الا فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کئی مقامات پہ بیان کیے، یہاں پہ بھی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تھا جو ایک تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم دیا. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، یہاں سورہ کہف میں آگے آیا کان من الجن کہ وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، بس اس نے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اپنے رب کے حکم کی اس نے معصیت کی. تو رب کے حکم کی معصیت کی جو وجہ بیان کی، اس سے پہلے جو چیز بیان کی وہ یہ کہ وہ جنوں میں سے تھا. یعنی جو فرشتے تھے، فرشتے کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ یعنی فرشتے کی طبیعت میں ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہیں اور وہ نہ کرے. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے وہ کوئی بات اللہ تعالیٰ وہ خود سے اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ کی معصیت کرنا یہ فرشتوں سے ممکن نہیں ہے. یہ ابلیس نے معصیت کی، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کے حکم سے یعنی اس نے اس کی معصیت کی. لہذا بھائیو بعض دفعہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی اس نے عبادت کی تھی کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا تھا، یا وہ فرشتہ تھا، اور یعنی اس قسم کی باتیں یہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے نصاً واضح طور پہ فرمایا کہ جو ابلیس ہے وہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا. ہاں وہ فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اس میں پھر وہ کیوں داخل ہوا، یہ ایک اور اس کی مختلف یعنی توجیحات بیان کی گئی. ممکن ہے کہ وہ ان کی طرح عبادت کرتا ہو، ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہو، اس کی اللہ عالم، لیکن حکم یقیناً اس کو بھی تھا جیسے آیت میں صاف آ رہا ہے، اور وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. جن کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی زبانی ہی نقل فرمایا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو متنبہ کیا، جو اسلوب ہے غور کریں اس پہ، کیا زبردست سمجھانے کا اسلوب ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ کیا تم اس کو ابلیس کو اور اس کی ذریت کو دوست بنا لیتے ہو مجھے چھوڑ کے. بہت برا ہے بہت برا ہے ظالموں کے لیے جو کچھ انہوں نے جو برا ہے بدل ظالموں کے لیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ابلیس کا ذکر کیا، کس طریقے سے اس نے نافرمانی کی، فسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جس نے تمہارے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ فاسق ٹھہرا، اس نے فسق کا کام کیا، ہٹ درمی پہ تکبر کیا، حسد کیا، اس وجہ سے انکار کیا. اب تم اس کو ابلیس کو اپنا دوست بنا لیتے ہو. کیسی بات ہے کہ تم لوگ اس کو اس کی ذریت کو ان کو دوست بناتے ہو جبکہ تمہارے دشمن ہیں. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے ہی دشمن ہیں. تم ان کو دوست بنا لیتے ہو، وہ تو نہیں تمہیں دوست بناتے، وہ تمہارا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا، نہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی کئی مقامات پہ خیر یہ موضوع آیا ہے کہ ابلیس وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی بناؤ. اس کو دوست بنانے کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ شیطان میرا دوست ہے. مراد یہ کہ جو شیطان جن باتوں کا حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس میں اس کی پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ نے حکم ایک بات کا دیا، شیطان اس کو مخالف دیتا ہے، اللہ کی بات چھوڑ کے شیطان کی بات ماننا، یہ اس کو دوست بنانا ہے. اللہ کی دوستی ہوگی تو اللہ کی بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کا ذکر کر کے پھر یہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا تم اس کو اس کی ذریت کو دوست بنا لیتے ہو مجھے چھوڑ کے. یہ کیسی بات ہے؟ تمہیں ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے. بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدل یعنی دوست. انہوں نے جو رحمان کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لیا تو یہ بہت برا سودا ہے، بہت برا انہوں نے بدل بنایا. بدل اردو میں کہتے ہیں نعم البدل، جیسے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری سے تبدیل کر دیا. ہونا
چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیں، اس کی بجائے انہوں نے شیطان کو دوست بنا لیا، اس کی پیروی، اس کی بات ماننے لگ گئے. تو یہ برا ہے بدل جو دوستی انہوں نے کی ظالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات، اور اس آیت میں یعنی جب شیطان کی کسی جو ہیلا سازی اس کے جال میں بندہ پھنسنے لگے تو ان آیات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ جہاں سے مجھے پکار آ رہی ہے رحمان کی مخالفت کرنے کی، معصیت کرنے کی، یہ شیطان کی آواز ہے، شیطان کی پکار ہے، اس کا وسوسہ ہے. یہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، اس کو میں نے زیر کرنا ہے، اس کو مغلوب کرنا ہے، اس پہ یعنی قابو پانا ہے، نہ یہ کہ اس کے قابو میں میں خود آ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زور تو نہیں دیا، وہ آپ کو صرف وسوسے ہیل اور ایک چال ہی چل سکتا ہے، آپ کو زبردستی پکڑ کے تو معصیت نہیں کروا سکتے. اس کے آگے اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ یہ جو شیطان اس کی ذریت ہے ان کو میں نے جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے اس وقت حاضر نہیں کیا تھا، اس وقت ان سے مدد طلب نہیں کی تھی، نہ ان سے کوئی مشورہ کیا تھا میں نے. ما اشہد، اس وقت موجود ہی نہیں تھے، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیے گئے. ولا خلق انفسہم، نہ ان کی خود جو خلقت ہے اس پہ یہ حاضر تھے، اس میں کوئی ان سے مشورہ کیا گیا یا ان سے کوئی مدد حاصل کی گئی. یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، جن سے دوستی کرتے ہو، اللہ کے سوا دوسروں کی جو عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو آسمان و زمین کی تخلیق میں نے حاضر نہیں کیا. وہ وہاں پہ گواہ نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، انہوں نے میری اس میں کوئی مدد نہیں کی، اور نہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی، نہ ہی ان سے کوئی مشورہ طلب. حاضر دو وجوہ سے یعنی دونوں باتیں اس میں آتی ہیں، ایک تو مدد کرنا، ویسے کام کرنے میں مدد کرنا، دوسرا مشورے کے ذریعے مدد کرنا. دونوں باتوں کی نفی یہاں پر یعنی اس میں موجود ہے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کسی کی مدد سے بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ تو یعنی ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے، جو چاہتے ہیں خود خلقت پیدا کرتے ہیں، کمال حکمت عدل کے تقاضے کے مطابق جیسا کام کرنا چاہیے ویسا ہی وہ کرتے ہیں. کسی کی مدد کی، مشورے کی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان گمراہ کرنے والوں کو میں مددگار بناؤں گا، جن کی تم عبادت کر رہے ہو رب کو چھوڑ کے، یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، ان کو میں مددگار بناؤں گا. اپنا عضد اصل میں عضو یعنی مراد یہاں پہ کہ مددگار، میں ان کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں. اور اگلی آیت پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ، اللہ تعالیٰ اس دن جبکہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نادوا شرکائی، تم میرے شریکوں کو بلاؤ، الذین زعمتم، جن کا تم نے زعم کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں. تو فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے، جو مشرک لوگ ہیں وہ دوسرے شریکوں کو، وہ شیطان ہو یا دوسرے جو بھی شریک بت ہیں یا جو بھی دوسرے تیسرے شریک ہیں، اور وہ شرک کرنے والا اس کا نام کوئی ہندوؤں کا ہو یا مسلمان کا ہو، شرک تو شرک ہی ہے. تو تم اپنے بلاؤ اپنے شریکوں کو جن کا تم نے زعم کیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں. فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے، وہاں پہ لوگ ان کو مدد کے لیے بلائیں گے جن کے ساتھ اس دنیا میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہیں. فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے. مدد کرنا تو بات کی بات ہے، مدد کرنا، وہ تو ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے. وہ ان کو بلائیں گے، آگے سے کوئی جواب ہی نہیں ملے گا. فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان ہم ایک رکاوٹ حائل کر دیں گے، ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. وہ ان کے اپنے شریکوں تک پہنچ نہ پائیں گے، تو ان کے شریک ان کی کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے. ورأى المجرمون النار، اور جو مجرم ہیں انہوں نے آگ کو دیکھا. فظنوا انہم واقعوها ولم یردوا عنها مصرفا، بس ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اس میں پھینکے جانے والے ہیں، اس میں جانے والے ہیں، اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ انہوں نے نہ پائی. یہ جہنم میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں. ورأى المجرمون النار، مجرمون آگ کو دیکھا. جب آدمی کو پتا یہ یہاں پہ اس عذاب سے وہ دو چار ہونے والے، یہ سامنے جہنم ہے، یہ سامنے ٹارچر جہاں پہ اس کو یعنی سزا ملنی ہے. سزا ملنے سے پہلے وہاں یہ اس کا مشاہدہ کرنا اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں اس نے جانا ہی جانا ہے، سزا ملنی ہے، یہ بذات خود ایک سزا ہوتی ہے.
وہاں جانے سے پہلے یہ ان کو یعنی جو مختلف طریقوں سے ان کو ان کے لیے اذیت کا جو سامان ہوگا، عذاب کا باعث، وہ عذاب ایک تو حصی ہوگا، دوسرا جو مینٹل ٹارچر ہے، جو ذہنی طور پہ عذاب ہے، وہ اس سے بھی ان کو دوچار کیا جائے گا، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ آگ کو دیکھیں گے، اس آگ میں انہوں نے جانے، فظنوا انہم واقعون، ان کو یقین ہو جائے گا کہ انہوں نے اس میں جانے، وہ اس میں جانے والے ہیں. تو بتاتے خود یہ بھی ان کے لیے ایک سزا ہوگی، عذاب ہوگا کہ اب ان کو آگ نظر آ رہی ہے جس میں کہ انہوں نے کچھ دیر بعد چلے جانا ہے، وہاں پہ اس آگ میں گر جانا ہے. اللہ ہمیں اس آگ سے بچا کے رکھے. دنیا کی آگ، اس آگ کا 70واں حصہ، دنیا کی آگ کی کتنی کوئی طاقت رکھتا ہے اس میں، یعنی ایک لمحہ رہنے کے لیے بھی، اس کا آخرت کی آگ کا 70واں، اس کے 69 اور اس جیسی حرارت ملائی جائے پھر وہ آخرت کی آگ جو بنتی ہے. تو فظنوا انہم واقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا، اور اس سے بھاگنے کی کوئی راہ وہ نہ پائیں گے. اسی پر ہی بھائی اتفاق کرتے ہیں، سورہ کہف کی آیات ہیں، اور کوشش کریں ان آیات کو یعنی غور کریں، دوبارہ سے ان کو پڑھیں، مطالعہ کریں. اس میں جو اسباق، بہت سے اسباق رکھیں. تن دیکھ کا اللہ کی توفیق سے کوشش تھی یہاں پہ بتانے کی. اس سے کئی زیادہ اسباق ہیں جو کہ ان آیات میں ہیں، مفسرین نے بیان بھی کیے ہیں. اور قرآن تو ایسا معجزہ ہے کہ جتنا اس پر غور کرتے جائیں اور اس کے موتی سامنے آتے ہیں، اعجاز اس کا سامنے آتا جاتا ہے. تو اس پہ بندہ ضرورت یہ ہے کہ اس کو، ان آیات کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، تدبر کریں، میرے آپ کے لیے اس میں کیا رکھا ہے. اس لحاظ سے ہر آیت پہ سوچیں کہ میں نے آپ کے لیے اس میں کیا رکھا ہے، ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے. اپنے آپ کو اس آیت کے ترازو میں تولیں کہ ہم جو اس آیت میں جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، جس بات سے ڈرایا جا رہا ہے، جو بھی آیت کا جو موضوع ہے، ہم اس کے ترازو میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے. آیت کو پڑھ کے رہنے نہ دیں کہ یہ تو فلاں کے لیے، فلانے کے لیے، کافر منافقوں کے لیے. ہر آیت میں میرے آپ کے لیے سبق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کو، ان آیات کو جو اس میں اسباق ہیں ان کو ہمارے ذہن نشین فرما دے اور ہمیں اس پہ تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا بنا دے. آخرت کا خوف ہمارے اندر پیدا فرما دے. آپ بھائیو ایک چھوٹی سی بات غور کریں، کیسے جہنم کی آیات گزرتی آتی ہیں، اتنے ہولناکیاں قرآن میں بیان کی جاتی ہیں. کبھی ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اور جنت آتی ہے اس کی طرف ایسی شدید خواہش، اس کی وجہ سے عمل میں جستجو پیدا ہو جائے، شدید حرص پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ پیدا نہیں ہوتی. آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی ایمان، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں جہنم جنت بیان کی جاتی ہے تو ایسے ہونی چاہیے جیسے کہ آنکھوں کے سامنے ہماری چیزیں اس طرح سے ہونی. جیسے صحابہ کرام سنتے تھے جنت دوزخ کا ذکر تو وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ سلسلے میں ہمیں باز کیا ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب، دلوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ ان ساری آیات کو سن کے اور اس جو ہولناکیاں اور دوسری طرف نعمتوں کا ذکر سن کے ہمیں کتنا اس کا اثر ہوتا ہے، کتنی وہ چیزیں عمل میں ڈھلتی ہیں، ایمان اس کے ذریعے تازہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے محاسبے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان نصیب فرمائے، سچا ایمان نصیب فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اس گھر میں پہلی مرتبہ درس ہوا ہے، علی نواز بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، اہل و عیال میں برکت فرمائے، ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، مصیبتوں، دکھوں، بےچانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمیں ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما. جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا، ہمیں بھی اس طرح دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ بے دینی کا ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کی نسلوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ اپنے دین کے مطابق اپنے گھر چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے جہاں تک
ہم استطاعت ہے، ہماری وسعت ہے، ہمیں دین کو پوری طرح قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا، اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔